بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے سامنے وضو کا طریقہ پریکٹیکلی پیش کریں گے، اور سب سے پہلے جب بھی آپ وضو کا ارادہ کریں تو پہلے پیشاب اور پاخانے سے صاف ہو کر کے آئیں، یعنی قضاء حاجت کے بعد آپ جب وضو کی تیاری کریں گے تو سب سے پہلے پانی کو دیکھنا ہے، اور پانی صاف ہونا چاہیے، یعنی جس سے ہم صفائی کر سکیں، وضو کر سکیں، جیسے دریا کا پانی، بارش کا پانی، اور ایسے ہی یعنی ایسا پانی نہ ہو جس میں کوئی ملاوٹ ہو یا پھر اس کا رنگ یا مزہ بدل چکا ہو۔ اس کے بعد ہم کیا کریں، جب ہم نے دیکھا کہ ہم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو لوٹا لے لیں پانی کا، اس کے بعد پھر اس میں ہاتھ نہ ڈبائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر جب آپ میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے کہ وہ خشک ہاتھ اس پانی میں ڈالے، یہ منع ہے۔ البتہ اس کے بعد ہم کیا کریں، بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے اس بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پہ ڈالیں، اور اس ہاتھ کو ایسے دھو لیں 3 بار اچھی طرح سے جب ہم نے دھو لیا، شروع میں ہم نے بسم اللہ سے پڑھا، 3 بار دھویا، ایسے یہ 3 بار آپ دھوئے، میں 2 بار بھی اگر دھوں لیکن آپ 3 بار دھوئیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ طریقہ ہے کہ انسان پانی لے لے یہاں پہ اور کلی کرے، ویسے ایسے یہ بھی 3 بار کرے، بہتر ہے کہ انسان کلی 3 بار کرے۔ اس کے بعد آپ جو ہے پانی اس ہاتھ میں ڈالیں اور پھر ناک میں چڑھائیں، اوپر ناک میں جب پڑھائیں گے پھر اس ہاتھ سے جو ہے خوب جھاڑنا بھی ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھا کر کے خوب طریقے سے اس کو جھاڑیے، 1 پھر 2 بار پھر 3 بار 3 بار ناک کو آپ جھاڑتے رہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، پھر ایک چلو پانی لیں پورا، اور اپنے پورے چہرے کو دھوئیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے نظارہ وغیرہ چشمہ ہے، اس کو اتار دیں ہم، اور یہاں سے پورا ان بالوں کی لو سے اس پورے کان کے یہاں سے لے کر کے پورے 3 بار آپ دھوئیں۔ اس کے بعد اگر جن کی داڑھی گھنی ہے تو تھوڑا پانی اٹھائے داڑھی میں کھلال کر لیں، یعنی اپنے انگلیوں سے اس کو کھلال کر کے، یہ کافی ہے ان کے لیے۔ اب اس کا جو محاذ آ گیا پورا، یعنی 3 بار ہم یہاں سے اتنا پورا یہاں تک یہ چہرہ دھوئے۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو ہم کوہنیوں تک یہاں تک دھوئیں، یعنی ہاتھ میں پانی اٹھائیں آرام سے تو برابر یہاں تک دھوئیں، یہ تقریباً یہ محاذ ہے، اتنا اس کو 3 بار دھوئیں اور اچھی طرح سے صاف کریں۔ پھر جب اس ہاتھ کو ہم دھو لیتے ہیں، پھر بائیں ہاتھ کو اگر گھڑی وغیرہ ہے ٹائٹ تو اس کو ہم نکال دیں باہر، مثلا سائڈ میں رکھ لیں اور ایسے رکھ لیں گھڑی کو، ایسے ہی یہاں تک ہم 3 بار دھوئیں اس کو، بائیں ہاتھ کو بھی۔ اور جن کی نیل پالش وغیرہ لگی ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ صاف کر لیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پانی اس چمڑے تک پہنچنا چاہیے۔ جب ہم نے بائیں ہاتھ کو بھی دھو لیا، اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے تیمم کرنا ہے، یہ جو ہے مسح کرنا ہے سر کا مسح کیسے ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کرے، اور تر کر کے پھر جو ہے اپنے سر کو، یعنی بالوں کیا کرتے تھوڑا نہیں پورے سر کا مسح کرے، یہاں سے پورا ہاتھ پچھلی گدی تک لے جائے، اور پھر پیچھے سے جہاں شروع کیا تھا یہ 1 بار کرنا ضروری ہے، اور یہ پورے سر کا مسح آ گیا۔
تو اس کے بعد جب آپ نے سر کا مسح کر لیا، پھر جو ہے کانوں کا مسح، انسان الگ سے بھی پانی لے سکتا ہے اور اس پانی سے بھی کر سکتا ہے جو ناک والا ہے۔ پھر تھوڑا پانی لے اور یہ دو جو شہادتین کی انگلی ہیں یہ اپنے کانوں کے اندر ڈال دے اور ان سے کان کے اندر والے حصے کو کرے، اور جو یہ انگوٹھا ہے ان دونوں انگوٹھوں کے ان سے کان کے باہر والے حصے کو کرے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ پورے اندر سے اس سے کر لیں، دیکھ رہے ہیں، اور باہر سے اس طرح سے یہ ہو جائے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ، اور دیکھیں پورا یہاں تک آ جانا ہے، اور اس سے یہ آ جائے کان کے اندر باہر جو ہے مسح ہو گیا۔ البتہ جہاں تک گردن کا جو مسح ہے، گردن کا مسح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم ہیں وہ کہتے ہیں باتفاق علماء یہ گردن کا جو مسح ہے یہ گردن کی مسح والی حدیث ضعیف ہے، اسی لیے گردن کا مسح جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نے یہ جو ہے مسح بھی کر لیا سر کا، اس کے بعد پھر آخری باری رہ جاتی ہے ہمیں پاؤں دھونے کی۔ اب پاؤں میں ہم کیا کریں؟ اگر موزے وغیرہ ابھی بتاؤں گا میں، ان کا مسح بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جیسے ہم نے اگر وضو پہ نہیں پہنے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پانی اٹھائے اور پاؤں اس کو جو دھوئیں، اس ہاتھ سے دھوئیں اچھی طرح سے، صاف یہاں تک برابر ان جو ہے اس پاؤں کو دھوئیں۔ پھر جو ہے بائیں پاؤں کو بھی ہم اچھی طرح سے دھوئیں کہ اس کی جو ہے یہاں تک جو ہے ٹکنوں تک۔ دیکھیں خصوصاً یہ ایڑیاں ہیں، پیچھے سے یہ جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، نیچے سے خشک نہیں رہنی چاہیے، اور آخر میں جو انگلیوں کے بیچ میں ہم کھلال کر رہے ہیں۔ اگر شک جیسے جن لوگ جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کا جو ہے کھلال کر لیں، تو اس طرح سے یہ وضو مکمل ہو گیا، اور یہ مسنون وضو ہے۔ یہ تقریباً جو روایت بخاری مسلم اور دیگر روایت سے اسی طرح سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام ہر عضو کو کبھی کبھار ایک بار دھویا کرتے ہیں، کبھی 2 بار اور کبھی 3 بار، تو کم سے کم 1 بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہے۔ تو آخر میں پھر ایک دعا پڑھ لیں، وہ دعا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دعا جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور بعض روایت میں ہے کہ یہ بھی آگے پڑھ لیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ آپ کے سامنے عملی اور پریکٹیکلی وضو کی کیفیت اور طریقہ ہم نے پیش کیا۔ تو سامعین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے وضو کو درست کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔